السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انوار شریعت کی یہ ہمارا پارٹ نمبر 21 ہے۔ اذان و اقامت کا یہ بیان ہے، یعنی جب اذان دیتے ہیں وہ اور جب تکبیر وکبیر بولتے ہیں اسی کا یہ بیان ہے۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ اذان کہنا فرض ہے یا سنت؟ جواب ہے کہ فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کے لیے اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے، مگر اس کا حکم مثل واجب کے ہے، یعنی اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ فتاوی قاضی خان در مختار رد المحتار۔ سوال: اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ جواب: جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہنی چاہیے، وقت سے پہلے جائز نہیں۔ اگر وقت سے پہلے کہی گئی تو وقت ہونے پر لوٹائی جائے، یعنی دوبارہ اذان کہی جائے۔ سوال: فرض نمازوں کے علاوہ اور بھی کسی وقت اذان کہی جاتی ہے؟ ہاں، بچے اور مغموم کے کان میں، مرگی والے، غضبناک اور بدمزاج آدمی یا جانور کے کان میں، سخت لڑائی اور آگ لگنے کے وقت، میت کو دفن کرنے کے بعد، جن کی سرکشی کے وقت، جن وغیرہ نا، جنات وغیرہ، تو جن کی سرکشی کے وقت، اور جنگل میں راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو تو ان صورتوں میں اذان کہنا مستحب ہے۔ بہار شریعت شامی جلد اول صفحہ 258۔ سوال ہے کہ اذان کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ جواب: مسجد کے صحن سے باہر کسی بلند جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور کلمہ کی دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر بلند آواز سے اذان کے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کر کہے، جلدی نہ کرے، اور حی علی الصلاح کہتے وقت داہنی جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب منہ پھیرے۔ سوال: اذان کے جواب کا کیا مسئلہ ہے؟ جواب: اذان کے جواب کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کہنے والا جو کلمہ کہے تو سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے۔ اور فجر کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جواب میں صدقت و برکت و بالحق نطقت کہے۔ در مختار رد المحتار عالمگیری بہار شریعت۔ سوال: خطبہ کی اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ جواب: خطبہ کی اذان کا زبان سے جواب دینا مقتدیوں کو جائز نہیں، یعنی دل ہی دل میں دے۔ سوال ہے کہ تکبیر یعنی اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب ہے کہ اقامت کہنا بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید اذان سے زیادہ ہے۔ سوال ہے کہ کیا اذان کہنے والا ہی اقامت کہے، دوسرا نہ کہے؟ جواب ہے کہ ہاں، اذان کہنے والا ہی اقامت کہے، اس کی اجازت کے بغیر دوسرا نہ کہے۔ اگر بغیر اجازت دوسرے نے کہی اور اذان دینے والے کو ناگوار ہو تو مکروہ ہے۔ عالمگیری بہار شریعت۔ سوال کہ اقامت کے وقت لوگوں کو کھڑا رہنا کیسا ہے؟ جواب: اقامت کے وقت لوگوں کو کھڑا رہنا مکروہ منع ہے، لہٰذا اس وقت بیٹھے رہیں، پھر جب تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے تو اٹھے۔ فتاوی عالمگیری در مختار شامی طحطاوی وغیرہ۔ سوال ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان صلاۃ پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: صلاۃ پڑھنا یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جائز و مستحسن ہے۔ اس صلاۃ کا نام اصطلاح شرع میں تصویب ہے، اور تصویب نماز مغرب کے علاوہ باقی نمازوں کے لیے مستحسن ہے۔ عالمگیری۔ تنبیہ: جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے
اس پر معذلہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، یعنی اس بار شریعت بحوالہ فتویٰ رضویہ۔ نمبر 2 ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے تو مؤذن اور اذان سننے والے درود شریف پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں۔ ویڈیو بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔